شیخ چلی نے سیکھی انگریزی۔ پیارے بچوں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ تو نہیں کیا تھا، مگر تجارت کے بہانے ان کی آمد و رفت خوب بڑھ گئی تھی۔ گورے چٹے سنہری بالوں نیلی آنکھوں والے انگریز شیخ چلی کو بہت اچھے لگتے تھے، خاص طور پر جب وہ گٹ پٹ انگریزی بولتے تو یہ شوق انہیں تکتے رہتے۔ ایسے وقت ان کے دل میں خواہش ہوتی کہ کاش وہ بھی انگریزوں کی زبان بول اور سمجھ سکتے اور ان سے بات چیت کر سکتے۔ اتفاق سے انہی دنوں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو ایک انگریز تاجر کے گھر میں باورچی تھا اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول اور سمجھ لیتا تھا۔ دراصل اس کی یہی خوبی شیخ چلی کی دلچسپی کا باعث بنی تھی اور پھر وہ اس سے قریب ہوتے گئے، اس کی بہت عزت کرتے، خاطر مدارات میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ ایک روز انہوں نے اس شخص سے انگریزی سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے تو وہ اکڑتا نخرے کرتا رہا، مگر شیخ چلی کے خوشامد کرنے پر راضی ہو گیا اور ایک لفظ یس انہیں سکھا دیا۔ شیخ چلی پھولے نہ سمائے اور اتراتے پھرتے تھے کہ انہوں نے آخرکار انگریزی سیکھ لی۔ اگلے روز بازار گئے تو تہیا کر کے نکلے کہ اب بات کریں گے تو بس انگریزی میں۔ سبزی کی دکان پر پہنچے، دکاندار نے پوچھا، کہو بھائی شیخ چلی کیا چاہیے؟ آلو، گوبھی، مٹر؟ شیخ چلی بولے، بس یس۔ دکاندار نے الجھن آمیز نظروں سے انہیں دیکھا، بولا، ہم سمجھے نہیں، ایس کیے جاتے ہو، اردو میں بولو۔ مگر شیخ چلی نے تو طے کر رکھا تھا کہ بس انگریزی بولیں گے، اس لیے پھر بولے، یس۔ دکاندار کچھ بڑبڑاتے ہوئے تینوں چیزیں ایک ایک کر کے ایک سیر تولیں اور شیخ چلی کے حوالے کیں۔ شیخ چلی پیسے ادا کر کے آگے بڑھ گئے۔ کچھ دور گئے تھے کہ ایک موڑ مڑتے ہی دوسری طرف آتے انگریز سے ٹکرا گئے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا جو زمین پر گر گیا۔ او احمق انسان! انگریز غصے سے چلایا، تجھے نظر نہیں آتا کیا میں تیرے اس منحوس چہرے پر ایک مکہ رسید کروں کہ تجھے سب صاف صاف دکھائی دینے لگے؟ شیخ چلی مارے خوشی کے پھول گئے کہ ایک انگریز ان سے انگریزی میں بات کر رہا ہے، اسے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے۔ انہوں نے سوچا اور کچھ اکڑ گئے اور زور سے بولے، یس۔ یس؟ انگریز حیرت آمیز لہجے میں کہا، تو یہ لو۔ ایک زوردار مکہ شیخ چلی کے منہ پر رسید کیا۔ شیخ چلی لڑکھڑاتے ہوئے سڑک کے کنارے بہتے گندے نالے میں جا گرے۔ سبزی کا تھیلا ہاتھ سے چھوٹ گیا، سبزیاں بکھر گئیں جن سے ایک آوارہ گائے دعوت اڑانے لگی۔ شیخ چلی نالے میں پڑے آنکھیں پٹ پٹا رہے تھے، انگریز بکتا جھکتا چلا گیا۔ شیخ چلی کیچڑ میں لتھڑے، خالی ہاتھ گھر پہنچے۔ اماں چیخیں، ارے یہ کیا حالت بنا کر آ گیا کمبخت، سودا کہاں ہے؟ اماں ہماری حالت نہ دیکھو۔ شیخ چلی اکڑ کر بولے، آج ہم نے وہ فر انگریزی بولی ہے کہ گورا صاحب بھی کھسیا گئے، ہاتھا پائی کرنے لگا، ہم نے جانے دیا کہ کون جاہلوں کے منہ لگے۔ اماں خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا انگریز بابو بن گیا ہے، انگریز بابو۔ ارے بھاڑ میں گیا تو اور چولہے میں گیا انگریز بابو۔ اماں غصے سے بولی، سودا غارت کر آیا، اب انگریزی کھا کے پیٹ بھر لینا، میں اب کچھ نہیں پکانے والی۔ اگلے روز شیخ چلی اسی باورچی کے پاس پہنچے اور اپنا کارنامہ سنایا۔ باورچی نے انہیں ایک اور لفظ نو سکھا دیا۔ ایک دن شیخ چلی کہیں جا رہے تھے کہ اسی انگریز سے سامنا ہو گیا جس نے کچھ دن پہلے ان کی درگت بنائی تھی۔ انگریز ان کے قریب پہنچ کر بولا، خوب، تم وہی احمق ہو نا جس نے ایک روز میرے ہاتھ سے مار کھائی تھی؟ وہ مکہ تو تمہیں یاد ہوگا جس نے تمہیں سیدھا نالے میں پہنچا دیا تھا، کیوں یاد ہے نا؟ انگریز ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ شیخ چلی اس کی بات تو خاک نہ سمجھے، مسکراتے ہوئے بولے، نو نو؟ انگریز نے غصے سے دہرایا، اس کا مطلب ہے تمہیں وہ مکہ یاد دلانا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر ایک زوردار مکہ شیخ چلی کے جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر دور سڑک پر جا گرے، سر چکرا گیا، آنکھوں کے سامنے پتنگے سے اڑنے لگے، مگر وہ برداشت کر گئے۔ مسکراتے ہوئے اٹھے اور ڈگمگاتے قدموں سے چل دیے۔ انہیں خوشی تھی کہ وہ انگریزی میں ماہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلے روز وہ پھر باورچی کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک اور لفظ ایکسیلنٹ سکھا دیا۔ باورچی کے پاس سے اٹھ کر گھر جا رہے تھے، راستے میں کسی کی آواز پر ان کے قدم بڑھتے رک گئے۔ ایک 10-11 برس کا لڑکا تھا، اس نے قریب آ کر کہا، سامنے والے ہوٹل میں ایک انگریز بیٹھا ہے جس نے انہیں وہاں بلوایا ہے۔ شیخ چلی ہوٹل پہنچے، سامنے وہی انگریز بیٹھا جو 2 مرتبہ ان کی خاطر تواضع کر چکا تھا، بہت غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ شیخ چلی کے قریب پہنچنے پر اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں گلے سے لگاتے ہوئے بولا، او میرے بھائی، میں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا، تم کو مارا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے مجھے اس کی بہت بڑی سزا دے دی، بہت بڑی، جسے برداشت کرنے کا حوصلہ میں خود میں نہیں پاتا۔ وہ قدرے رکا اور پھر بولا، تم جاننا نہیں چاہو گے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی سزا دی ہے؟
تو سنو، کل شب اس نے مجھ سے میرا اکلوتا بیٹا چھین لیا ہے۔ شیخ چلی کی سمجھ میں تو اس کی بات نہیں آئی، مگر کچھ ہی دیر پہلے سیکھے نئے لفظ کے استعمال کا سنہری موقع ہاتھ آ گیا تھا، اسے ضائع کیسے جانے دیتے؟ مسکرا کر بولے، ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ انگریز نے جو آنکھوں میں بھر آنے والے آنسو رومال سے پونچھ رہا تھا، چونک کر شیخ چلی کو دیکھا اور وہ اب بھی مسکرا رہے تھے، دوبارہ بولے، ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ انگریز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ گندے آدمی، وہ چلایا، میرا اکلوتا بیٹا مر گیا اور تو کہتا ہے ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ؟ میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا تو تجھے مارا تھا، تیرے جیسے لوگ اسی قابل ہوتے ہیں۔ پھر اس نے شیخ چلی کی گردن دبوچی اور لگا پٹائی کرنے۔ ہوٹل میں موجود لوگوں نے بڑی مشکل سے چھڑوایا۔ شیخ چلی کئی روز تک گھر میں چوٹوں کی سکائی کرواتے رہے۔ انہوں نے توبہ کر لی کہ اب کبھی انگریزی نہ بولیں گے۔